ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے بآواز بلند آقا کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، آئیے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی صلی اللہ علی نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ربیع الاخر یعنی 11 شریف کی 7 تاریخ ہے، کل 8، اتوار 9، پیر کو 10 اور منگل کو 11 تاریخ ہے۔ گنانا اس لیے پڑتا ہے، ڈائریکٹ بولیں گے تو آج کتنی تاریخ؟ منگل کو 11 تاریخ آ رہی۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر محمود سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار رسول اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیر کے نام سے عالم اسلام میں اس ذات کو جانا جاتا ہے، اور سرکار کا عرس مبارک یعنی 11 شریف اور اللہ کے ولی سردار تو ولیوں کے سردار ہیں۔ آئیے آج شہر بغداد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انوار پر صرف ہند سے نہیں بلکہ عالم اسلام سے جہاں جہاں اہل ایمان والے ہیں، جہاں جہاں اہل ایمان والے ہیں، یہاں تک کہ ہر ممالک سے بڑے ہجوم کے ساتھ علماء کرام، پیران نظام اور سرکار کے چاہنے والے سرکار کے دربار میں لاکھوں میل کا سفر کرتے ہوئے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بس اس نیت سے کہ سرکار بڑے پیر کا فرمان ہے میرا مرید مجھے کہاں سے بھی پکارے میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ دستگیر ہے، آپ مشکل کشا کے لاڈلے ہیں، اس نیت سے علماؤں کا ہجوم اور چاہنے والوں کا ہجوم سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس نیت سے کہ بس ایک بار شاہ بغداد شاہ جلا ہم پر نظر کرم کر دے۔ ایک بار دیکھو، عاشق بار بار جاتا ہے، نظر کرم ایک بار ہوتی ہے، مگر ایک بار ہوتی ہے تو دنیا میں بھی بیڑا پار کرا دیتی ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار کرا دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کا اصول ہے، کسی بڑے آفیسر کے پاس جاؤ یا کسی بڑے صاحب سے اگر کچھ کام کرانا ہو، یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا اصول بنا ہے کہ 100 بار جاؤ، نہ جانے لوگ کتنے پھیرے مارتے ہیں، کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، کتنے گھنٹوں تک بیٹھتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے کال کرتے ہیں، کتنی گھوس دیتے ہیں، تب جا کے ایک کام بنتا ہے، مگر اس کو یقین رہتا ہے آج نہیں بنے گا، کل نہیں بنے گا، پرسوں بنے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اور دنیا والے کہتے ہیں کہ تم اللہ والوں کی بارگاہ میں کس لے جاتے ہو، مگر کیا جانے عاشق کی محبت اور الفت، عاشقوں کی محبت اور الفتوں کو لے کر دنیا کیا جانے۔ سرکاروں کے چاہنے والے جہاں پر دنیاوی کاموں کے لیے ہم 100 بار جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارا کچھ کام بن جائے، تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا یہی وہ اللہ والے ہیں، یہی وہ اولیاء کاملین ہیں جن کے بارگاہ میں نبیوں کی بھی دعا قبول ہوئی ہے، جن کے بارگاہ میں
نبیوں کی بھی دعا قبول ہوئی. اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ میرے اولیاء کی ذات کو کم نہ سمجھو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر میرے نبیوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر میرے نبیوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. حضرت مریم کا واقعہ 90 سال تک حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی. جب بے موسم پھل دیکھے تو رب تبارک و تعالیٰ دل میں خیال آیا کہ جب مریم کو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا. اسی جگہ پر سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں دعائیں مانگی. اب دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بڑے عہدے پر فائز تھے. کعبۃ اللہ کے اس زمانے میں جن کی چابی کعبہ کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کی نگرانی میں کعبہ کا پورا نظام چلتا تھا. رات دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں، کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، راتوں دن دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. مگر جس دن اللہ کے نبی نے حضرت مریم جس کمرے میں تھی اس کمرے میں کھڑے ہو کر رب کے بارگاہ میں دعائیں مانگی تو رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گئی. اور رب نے بشارت بھی دے دی، اے زکریا تجھے لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ بھی نبوت کے درجے پر فائز ہوگا. عزیزان گرامی، تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، یہ تو حضرت مریم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. عزیزان گرامی، یہ مرتبہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ علماء کا یہ عالم ہے. تو نبی کی امت میں جتنے اولیاء اللہ ہے، جتنے غوث و خواجہ ہے، جتنے کتب ہے لوگوں، تو نبی تمام رسولوں کے سردار ہے، تو اولیاء اللہ بھی تمام. اب یاد رکھو کہ حضرت مریم جو ہے اللہ کے رسول سے پہلے، مگر تمام نبیوں پر فضیلت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے، کیونکہ آپ سید المرسلین ہے. اور نبی جس طرح رسولوں کے سردار ہے، اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ میرا نبی بھی تمام نبیوں سے افضل ہے، تو میرے نبی کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. عزیزان گرامی، تو یاد رکھو کہ حضرت مریم اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے اللہ کے ولیاء ان کے بارگاہ میں نبی کی دعا قبول ہو گئی. تو رب نے بتایا میرا نبی بھی سب سے افضل ہے، میرے نبی کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے. تو یاد رکھو کیوں نہ ہوتا کہ اللہ کے اس نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی کی امت کا ہر ولی، ہر کتب تمام امتوں کے ولیوں سے افضل ہے، تمام امت کے ولیوں سے افضل ہے. دیکھو جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کے زمانے میں ہر ولی تھے، اللہ والے تھے. دیکھو نبی ایک ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں اللہ نے ایک نبی بھیجا. کبھی کسی موقع پر ایک نبی ہوتے ہوئے اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، جیسے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون، دونوں بھی نبی. مگر اس زمانے کے جو پرہیزگار و متقی تھے وہ اللہ کے ولی کہلاتے تھے. مگر یاد رکھو ہمارے پیارے آقا کی امت کے اولیاء کی شان الگ ہے، نرالی ہے، کیونکہ تمام امت کے ولیوں جس طریقے سے ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ، ہمارے نبی کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ، تو اس طریقے سے ہمارے نبی کی اس امت کے اولیاء اللہ غوث و خواجہ تمام اولیاء اللہ سے افضل و اعلیٰ ہے. اور یہ تو شان ہے بڑے پیر کی جو ولیوں کی سردار ہے. ولی تو افضل ہے ہی، مگر اس میں بھی دیکھو یہ تو بڑے پیر کی شان ہے. لوگوں یہ بڑے پیر ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، قدم ھذا علی رکبتہ کل ولی اللہ، جن کا فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولیوں کے گردنوں پر ہے، میرا قدم ہر ولیوں کے گردنوں پر ہے. عزیزان گرامی، تو اللہ ولی تو افضل ہے ہی، مگر ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس ذات کی ذکر کر رہے ہیں جو ولیوں کے شہنشاہ ہے اور جن کا فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولیوں کی گردنوں پر ہے. اب صبح قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے متقی پرہیزگار بن کر اللہ کی ولی بن جائیں گے، تو ان کو بھی اپنے کندھوں پر بڑے پیر کا قدم لینا پڑے گا. عزیزان گرامی، اس لیے یاد رکھو آئیے پیارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنے غلامی کا اور اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں چند اشعار منتبت کے پیش کروں. آپ سب کے حضرات بہت سماعت فرمائے، مل کے بھی پڑھیے، جھوم کے بھی پڑھیے، تاکہ سرکار غوث اعظم تمہاری عقیدت
اور تمہاری محبت کو دیکھ کر تمہاری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دیکھو تصور کی جو دنیا ہوتی ہے نا، تصور کی دنیا، سرکار بڑے پیر کی وہ شان ہے، بڑے پیر کا وہ مرتبہ ہے۔ لوگوں 12 سال پہلے کسی کشتی والوں نے بڑے پیر کو پکارا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے پیر اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، کسی نے دریائے کسی طوفان کے موقع پر کسی نے کہا المدد یا غوث اعظم۔ 12 سال کے بعد وہ ڈوبی ہوئی کشتی ساحل کے نہیں، سرکار غوث اعظم کو کسی نے پکارا، سرکار غوث اعظم نے وہ جوتا مارا، تو 12 سال کے بعد جوتا مارا، کچھ دن کے بعد وہ جوتا جو ہے وہ قافلے والے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ شان ہے بڑے پیر سرکار کی کہ کوئی کبھی کہاں سے بھی کسی وقت سے، چاہے طوفان میں ہو، چاہے دریا میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے شجر میں ہو، چاہے حجر میں ہو، سرکار کا چاہنے والا کہیں سے بھی پکارے، سرکار اس کی مدد اور اس کی پکار کے لیے حاضر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ہم بڑے پیر کی گیت گا رہے ہیں، جھوم کے گاؤ، عقیدت سے گاؤ، پیار و محبت کے سے جو ہے سرکار کی ترانے پیش کرو، تاکہ سرکار کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری بھی قبول ہو جائے اور سرکار اپنے غلاموں کی ہر جائز تمنا کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ واہ کیا مرتبہ ہے سہبالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے سہبالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے سہبالا تیرا، کیا مرتبہ ہے سہبالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سب کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سب کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں انہیں پلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں انہیں پلوا تیرا، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے
تالے پیسا یا کسایا دیکھا جس نے دیکھا میری چاچل ویسے با تیرا جس نے دیکھا میری چاچل ویسے با تیرا راہ کیا مرتبہ گو سے بالا تیرا۔ سرکار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے پیر کی شان بیان کرتے ہوئے جو انسان، جو بندہ مومن، جو اہل ایمان والا بڑے پیر کی ذات سے جس کو نسبت ہو گئی، سرکار اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، ایمان دیا، ایک تصور دیا عالم اسلام کو، جس نے اس کو مانا وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ اس کا مطلب کیا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جس کو عطا ہوئی وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اور وہ بھٹکتا نہیں، کیونکہ بڑے سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں جس کا پیر بھی کمزور ہو اس کا پیر میں ہوں، جس کا پیر بھی کمزور ہو تو ایسا نہ سمجھے بلکہ مجھے یاد کرے، میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر کسی کا پیر بھی کمزور ہو، کام نہیں بن رہا ہے، تو سرکار بڑے پیر فرماتے مایوس نہ ہو، مجھے پکار، مجھے پکار۔ اب اس کا مطلب کیا؟ سرکار بڑے پیر تبھی کہہ رہے، کوئی آج کہتے کہ اولیاء اللہ مرکز مٹی میں مل گئے، سرکار بڑے پیر کہہ رہے کہ اگر تمہارا پیر بھی کمزور ہوتا ہے تو مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ تو سرکار بڑے پیر اتنی عقیدت سے کہہ رہے ہیں، تو تبھی تو سرکار امام فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا بھی زندہ ہے، اور ہمارے آقا کے آل بھی زندہ ہے، اور میرے آقا کی شریعت مصطفیٰ پر چل کر جس نے اپنی زندگی گزاری اور وہ اللہ کا ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑے پیر سرکار کی شان ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا کہ بڑے پیر کی شان ہے لوگوں کہ بڑے پیر کی ذات سے جڑ جاؤ، یہ ذات ایسی ہے جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دے گی۔ اگر تمہارا کوئی پیر نہیں ہے، بڑے پیر خود فرما رہے کہ تمہارا کوئی پیر نہیں ہے تو تم مجھے اپنا پیر تصور کرو، تم مجھے اپنا پیر تصور کرو۔ اس دنیا میں اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہے، ہر انسان مصیبت کے عالم میں ہے، ہر انسان مجبوری کے عالم میں ہے، کوئی سمجھ نہیں رہا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں اتنے لوگ لٹیرے بیٹھے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں، اور نہ جانے ایسے نہ سمجھ لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ایک عام انسان کو جس کے پاس راستہ نہیں ہوتا، جس کے پاس راستہ نہیں ہوتا کہ میں کس سے بچ جاؤں، کس سے میں اپنی فریاد سناؤں، اور فریاد سننے کے بعد انسان اس نیت سے جاتا ہے کسی کے پاس کہ وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ میری رہبری کرے گا، مجھے صحیح راستہ بتائے گا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں انسان عبادت سے چھوڑ گیا، انسان ذکر و اذکار سے دور ہو گیا، انسان نمازوں سے دور ہو گیا، نبی کی سنتوں سے دور ہو گیا، اور ایسے لٹیروں کے پاس جاتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس بات کیا ہوتی ہے؟ بس فریاد سنتے ہیں، اور تمام کسی طرح کچھ طریقے اس کو بتا کر کہیں سے اس کے پیسے
اپنے پاس لے لے، اپنا خرچہ نکالے، عزیزان گرامی اس انسان کا کام نہیں بنتا، نہ اس کو صحیح راستہ ملتا ہے، وہ ایک کے پاس دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے سے پاس چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بھٹکتے رہتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی ایسے وقت میں اور ایسے پرفتن دور میں سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو مجھے پکارو، جب تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو تم اپنے بڑے پیر کو یاد کرو، تم سرکار غوث اعظم کو یاد کرو، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی رہتی دنیا تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے عالم دنیا میں بغداد کی سرزمین پر شریعت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا، اللہ کے جلال جلال کا حقیقت میں اللہ کی قدرت جلوے لوگوں کو دکھائے۔ عزیزان گرامی کی رب کی جلالیت کیا ہے، نبی کی شریعت کیا ہے، اور بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا میں جو ہے عزیزان گرامی شریعت مصطفیٰ کے ڈنکے بجا دیے اور رب کی قدرت کے جلال جلال دکھائے۔ عزیزان گرامی یہاں تک نہیں رہا بلکہ وصال کے بعد بھی آج بھی سرکار غوث اعظم کا فیضان زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، بڑے پیر سرکار، میں بڑے پیر سرکار کی کرامت آپ کو کیا بتاؤں، ایسے بے شمار کتابیں ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے، مگر حقیقت میں اگر سرکار کی کرامت کو جاننا چاہتے ہو، سرکار کی ولایت کی طاقت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو کبھی مشکل کے وقت میں بڑے پیر کو یاد کر کر دیکھو۔ عزیزان گرامی تم سرکار کے نام کے برکت سے ہی تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ولی ہے۔ بڑے پیر سرکار نے مشقت کے ساتھ کئی سالوں تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، کئی مہینوں تک آپ نے کچھ پیا نہیں۔ بڑے پیر سرکار عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ مہینوں تک کھاتے پیتے نہیں تھے، مہینوں تک کھاتے پیتے نہیں تھے، یہاں تک کہ رب سے فریاد کرتے تھے کہ مولا جب تک تو نہ کھلائے عبد القادر نہیں کھائے گا، جب تک تو نہ کھلائے عبد القادر نہیں کھائے گا۔ کبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے۔ بڑے پیر سرکار کئی مہینوں تک جنگلوں میں بیابانوں میں بیٹھ کر عبادت اور ریاضت کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے مولا جب تک تو نہیں کھلائے گا عبد القادر نہیں کھائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، اللہ کو بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اتنی محبت تھی لوگوں کہ کسی کے بہانے سے لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا، لوگوں کے دل میں خیال جاتا تھا رب تبارک و تعالیٰ کہ جاؤ فلاں جھاڑیوں میں میرا ایک بندہ مومن بیٹا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ لوگ بڑے پیر سرکار کو ڈھونڈتے ہوئے ان بیابانوں میں جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا بنا کر لے کر جایا کرتے تھے کہ سرکار آپ کچھ کھائے اس میں سے۔ عزیزان گرامی یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے لوگوں، بڑے پیر کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اگر یاد رکھو اس پرفتن دور میں بھی جب تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو سرکار غوث اعظم کا دامن تھامو اور سرکار کے دامن سے وابستگی پکڑو اور ہمیشہ سرکار کا ذکر کرتے رہو، سرکار کے نام سے گھروں میں چراغ جلاتے رہو۔ سرکار کی ذات پر سب سے بڑی کتاب سرکار کے ذکر کی جو ہے ختم قادریہ، جس میں قصید غوثیہ ہے، ختم قادریہ ہے، تو بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی اپنے وظیفے میں رکھتے ہیں اور تمام مشکلوں کا حل پاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار کے آستانے پر بھی ہر مہینے کی 11 شریف منائی جاتی ہے، ہر مہینے کی 11 شریف بنائی جاتی ہے، جس میں ختم قادریہ پڑھی جاتی ہے، جس میں قصید غوثیہ پڑھی جاتی ہے۔ اور سرکار کی شان دیکھو، یہ سال سرکار کی نظر کرم ہے اور اس کی برکت اتنی ہے کہ سرکار کے آثار مبارک یہاں پر ہے، میرے مبارک اس میں بھی پچھلے سال ایک شاخ نکل آئی۔ یہ سال سرکار کا نظر کرم کہ شہنشاہ بغداد نے اپنے در کی چادر مبارک اس آستانے پر اور ہماری روح برو بھیجی۔ عزیزان گرامی یہ محبت اور عقیدت کا عالم ہے لوگوں، تم جتنے عقیدت سے جتنے محبت سے سرکار کو یاد کرو گے سرکار بھی تمہیں اتنے عقیدت سے اپنے فیضان سے نوازیں گے۔ عزیزان گرامی اب لوگ بولیں گے یہ کیا محبت کی باتیں، الفت کی باتیں، عاشقی کی باتیں،
ارے یاد رکھو اسی عاشقی میں ہمارے دلوں کا سکون ہے، اسی محبت میں ہمارے دلوں کا چین ہے. ہمارے سجدے بھی اس وقت کا روشن ہوگے جب ہم آقا کریم کے بعد صحابہ کے بعد جب ہم بڑے پیر کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں مانگیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی، ہماری عبادتیں بھی قبول ہوگی. عزیزان گرامی یاد رکھو سرکار کا وسیلہ برحق ہے. سرکار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اولیاء اللہ کی ذات جو ہے یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے، اور ان کے وسیلہ لے کر تم مدینے والے کی بارگاہ میں آؤ، اور وہاں سے ہوتے ہوئے تم میری بارگاہ میں آؤ، تمہارے دلوں کا چین تمہیں عطا ہو جائے گا، میرا رب کا قرب تمہیں عطا ہو جائے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی، تمہاری مشکلوں کا حل بھی ہو جائے گا. عزیزان گرامی انشاءاللہ منگل کے دن 11 شریف ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی منگل کے دن یعنی 15 تاریخ کو منگل کے دن 15 تاریخ کو انشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی سرکار ننگے شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بعد نماز مغرب چراغ روشن کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ختم قادریہ اور قصید غوثیہ جو ہے پڑھی جائے گی. تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے اس تراویح میں لگتا ہے. اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا ہوگی، جو کچھ تبرک رہے گا وہ تقسیم کیا جائے گا. تو آپ سبھی حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی ان چراغاں میں اور اس تراویح میں محفل غوث میں شرکت فرمائے، اور یاد رکھے ختم قادریہ کی برکت یہ ہے کہ سرکار بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ عمل ہے لوگوں. سرکار بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل ہو اور کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو جس کا حل نہیں نکل رہا ہے، بڑے بڑے دانشور بھی اس کا حل نہیں نکال رہے ہیں، تم تھک گئے ہو، آس ٹوٹ چکی ہے، اب کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ختم قادریہ کو اپنا وظیفہ بناؤ، اور جب پڑھو تو اپنے اس مشکل کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے اس مشکل کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے تکالیفوں کو اپنے ذہن میں رکھو. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ختم قادریہ سرکار کو یاد کرتے ہوئے ختم جس میں ذکر و اذکار ہے، قصید غوثیہ ہے، بڑے پیر کے وظائف ہے، تم پڑھو. عزیزان گرامی بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری مشکل آسان نہ ہو جائے، تمہاری مشکل آسان نہ ہو جائے. عزیزان گرامی یا اولیاء اللہ کی ذات نے ہمیں اتنا فیض دیا، مگر ہم ان کے دامن کو چھوڑ کر نہ جانے ایسے لوٹوروں کے دربار میں جا کر بیٹھتے ہیں، نہ ہمارے دلوں کا سکون ہے، نہ چین ہے لوگوں. عزیزان گرامی تو آپ یاد رکھو ختم قادریہ میں آیا کرو. ہر مہینے کی 11 شریف منائی جاتی ہے، اور 15 تاریخ منگل کے دن بھی جو ہے بڑے دھوم دھام سے سبھی حضرات اپنے دوست احباب کو لے کر بعد نماز مغرب چراغاں میں شامل ہو جائے اور اس محفل میں شامل ہو جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس محفل کو اور 11 شریف کو صحیح طریقے سے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ منانے کی سرکار توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.